الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب لیلۃ القدر شب قدر کا بیان. قدر کا معنی اندازہ کرنا. تو اس کو لیلۃ القدر اور شب قدر اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس رات میں بندوں کے سالانہ رزق کا اندازہ کیا جاتا ہے کہ سالانہ اعمال کا اندازہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے. لکھ دیا جاتا ہے کہ اس سال یہ بندہ اس کو کیا رزق ملے گا, اعمال کیا کرے گا. اور کچھ لوگوں نے کہا کہ اس میں اس کی موت اور حیات کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے سالانہ. ایسے تو سب لکھا ہوا ہے لوح محفوظ میں. اچھا, اور کچھ حضرات نے کہا کہ قدر یہ شرف اور عزت کے معنی میں ہے. تو لیلۃ القدر کا مطلب ہوا شرف و عزت والی رات, جو اللہ کے نزدیک بڑی عزت اور شرافت و کرامت والی رات ہے. تو اس وجہ سے اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. اب یہ ایک مسئلہ اس سلسلے میں ہے کہ شب قدر کون سی رات ہے. اس کے سلسلے میں مختلف اقوال ملتے ہیں. ایک قول یہ ہے کہ اس رات کے لیے رات تو چھوڑیے مہینہ بھی معین نہیں ہے, پورے سال گردش کرتی رہتی. کسی سال اس مہینے کی, کسی سال اس مہینے میں, کسی سال اس مہینے میں, تو مہینہ بھی متعین نہیں ہے. سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک قول یہ بھی منقول ہے, اگرچہ یہ قول ان کا قول مشہور نہیں ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ یہ رمضان کی رات ہوتی ہے. لیکن اب یہ رمضان میں متعین نہیں ہے کہ پہلے عشرے میں یا دوسرے عشرے میں یا تیسرے عشرے میں, بلکہ گردش کرتی رہتی. سیدنا امام اعظم سے یہی قول زیادہ مشہور ہے. اچھا, اور تیسرا قول یہ ہے کہ یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جو طاق راتیں ہوتی ہیں ان میں سے کوئی ہے. طاق راتیں 21ویں, 23ویں, 25ویں, 27ویں, یہ یا 29ویں, یہ طاق راتیں ہیں. ان میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہے. اور ویسے زیادہ تر لوگوں کا رجحان 27ویں رات کی طرف ہے, لیکن بالکل متعین نہیں ہے. اور اس کی عدم تعین میں راز یہ ہے تاکہ بندے اسی پر ایک بھروسہ کر کے بیٹھ نہ جائیں, بلکہ وہ ان مختلف راتوں میں شب بیداری کرتے رہیں اس رات کی فضیلت پانے کے لیے. اور اگر بالکل متعین ہو تو سمجھ جائیں گے یہی ہے تو بس اسی میں کریں گے, باقی چھوڑ دیں گے. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے بات کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ جو پورے سال رات میں جاگ کر عبادت کرے گا تو امید ہے کہ وہ شب قدر پالے گا. آگے آ رہا ہے اس میں. یہ میں نے پورے کا خلاصہ بتا دیا ہے, اس لیے مختلف اقوال ہیں. اب اسی کے اعتبار سے آپ دیکھتے چلیے, ان باتوں کو یاد رکھیے گا. عن عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان, رواہ البخاری. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے, انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں, وتر کا معنی طاق راتوں میں شب قدر تلاش کرو. تحرا یتحرا بمعنی طلبا, تو اسی سے تحرو یہ فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے, یعنی اطلبو.
اطلبوا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان. تو ترجمہ کیا ہوگا کہ رمضان کے آخری 10 راتوں میں سے طاق راتوں میں شب قدر تلاش کرو. رواہ البخاری، امام بخاری نے سے روایت کیا. یہی قول سب سے زیادہ مشہور ہے اور اسی وجہ سے انہوں نے اس حدیث کو سب سے پہلے رکھا ہے یہاں. اور امام بخاری چونکہ یہ صحیح بخاری میں ہے اس وجہ سے سند کے اعتبار سے بلند ہے. وعن ابن عمر قال ان رجالا من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم اروا لیلۃ القدر فی المنام فی السبع الاواخر فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارى رؤياكم قد تواطأت في السبع الاواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الاواخر متفق علیہ. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کچھ لوگوں کو آخری 7 راتوں میں خواب میں شب قدر دکھائی گئی. ارو ارا یوری سے فعل ماضی مجہول ہے. اوریا اوریا ارو، سمجھ گئے؟ ہاں، یہ فعل ماضی مجہول جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے اراءت سے، جس کا معنی دکھانا ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کچھ لوگوں کو آخری 7 راتوں میں خواب میں شب قدر دکھائی گئی، یعنی یہ دکھائی گئی کہ آخری 7 راتوں میں شب قدر ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں سمجھتا ہوں کہ تم لوگوں کا خواب آخری 7 راتوں میں یہ مطابق اور ہم آہنگ ہو گیا ہے. قد تواطأت اے توافقت و تطابقت، سمجھے؟ موافق اور ہم آہنگ ہو گیا ہے، یعنی مطلب ایسا ہی ہے کہ آخری 7 راتوں میں یہ کسی رات میں ہوتی ہے. فمن کان متحریہا اے طالبہا فلیتحرہا فی السبع الاواخر. تحری کا معنی طلب، تو متحری اس میں فاعل کا معنی طالب، اور فلیتحرہ میں یہ فعل یہ لام امر ہے جو مضارع پہ داخل ہوا ہے. تو ترجمہ کیا ہوا؟ فلیطلبہا فی السبع الاواخر. تو فرقان نے فرمایا کہ جو شخص شب قدر کا طلبگار ہو تو اسے آخری 7 راتوں میں اسے تلاش کرنا چاہیے. متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے. اب یہ آخری 7 راتوں، اس کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک طرف سے 7 راتیں اس میں جفت اور طاق سب ہوں، اور ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ یہ آخری جو ہفتہ ہے اس میں جو تاخر آتے ہیں. وعن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال التمسوها في العشر الاواخر من رمضان ليلة القدر في 9 تبقى في 7 تبقى في 5 تبقى. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات کو رمضان کی آخری 10 راتوں میں تلاش کرو. فی العشر الاواخر یعنی فی اللیالی العشر الاواخر، آخری 10 راتوں میں تلاش کرو. لیلۃ القدر، اب یہ التمسوہا ہے، اس یہاں ضمیر ہے. اس ضمیر سے کیا مراد ہے بہت واضح نہیں تھا، اس لیے سرکار نے خود آگے اس کی وضاحت کرتے فرمایا لیلۃ القدر، شب قدر کو، یعنی میری مراد اس سے شب قدر ہے. شب قدر تلاش کرو. یہ لیلۃ القدر نصب کے ساتھ ہے اور یہ فعل مقدر اعنی کا مفعول بھی ہے اس لیے منصوب ہے. شب قدر کو 9ویں میں جو باقی ہو، 7ویں میں جو باقی رہے اور 5ویں میں جو باقی رہے. 9ویں میں جو باقی ہو، آخری عشرے کی 9ویں رات یعنی 29ویں رات.
7ویں رات یعنی 27ویں رات، آخری عشرے کی 5ویں رات یعنی 25ویں رات۔ رواہ البخاری، امام بخاری نے سے روایت کیا۔ وعن ابی سعید الخدری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکف العشر الاول من رمضان ثم اعتکف العشر الاوسط في قبة تركية ثم أطلع رأسه فقال إني أعتكف العشر الأول ألتمس هذه الليلة ثم أعتكف العشر الأوسط ثم أتيت فقيل لي إنها في العشر الأواخر فمن كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من سبيحتها والتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر قال فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوقف المسجد فبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته اثر الماء والطين من سبيحة 21 متفق عليه في المعنى واللفظ لمسلم الى قوله فقيل لي انها في العشر الاواخر والباقي للبخاري وفي رواية عبد الله بن انیس قال ليلة 23 رواه مسلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف فرمایا۔ 3 عشرے ہوتے ہیں، عشرہ ایک 10 دن کو کہتے ہیں، ہاں، تو رمضان کے پہلے عشرے میں سرکار نے اعتکاف فرمایا اور پھر درمیانی عشرے میں آپ نے اعتکاف فرمایا ایک ترکی خیمے میں، قبۃ ترکیہ، ترکی خیمہ، یہ چھوٹا سا خیمہ ہوتا تھا، عام طور سے لوگ سفر میں اس کو لے جاتے تھے، لگاتے تھے، تو سرکار نے بہرحال وہ حضر ہی میں اپنے ہاں اس خیمے کو لگا کے اس میں اعتکاف کیا مسجد میں۔ ثم اطلع راسہ، اچھا اسی وجہ سے سمجھ میں آتا ہے یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ اعتکاف کرتے ہیں تو مسجد میں ایک جگہ بنا لیتے ہیں خاص، تو اسی کے روشنی میں ہوتا ہے کہ سرکار اعتکاف میں ایسا کیا کرتے تھے، اس میں اپنا ضروری سامان رکھتے تھے۔ ثم اطلع راسہ، پھر سرکار نے اپنا سر مبارک اس خیمے سے باہر نکالا۔ اطلع راسہ یعنی اخرج راسہ من القبہ، اس خیمے سے باہر نکالا۔ فقال، پھر سرکار نے فرمایا انی اعتکف العشر الاول، یہاں اعتکفو ہے اور ایک نسخے میں اعتکفتو ہے، بہرحال موقع تو اعتکفتو ہی کا ہے، مگر جن نسخوں میں اعتکفو ہے تو وہاں اگرچہ یہ مضارع کا صیغہ ہے، مضارع واحد متکلم کا، مگر مضارع بھی یہاں ماضی کے معنی میں ہے، اس طور پر کہ حکایت حال ماضیہ ہو، حال ماضیہ کی حکایت کے طور پر۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ جو چیز ماضی میں گزر چکی ہے حال کے صیغے سے اس کو بیان کرتے ہیں اور اس کی حکایت کرتے ہیں۔ جیسے آپ لوگ تقریر کرتے ہیں، تقریر میں کہتے ہیں کہ مسجد نبوی شریف ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کا جھرمٹ ہے، اتنے میں ایک اعرابی صحابی سامنے آتے ہیں، یہ تو سب ماضی میں ہو چکا ہے، حال کے صیغے آپ استعمال کر رہے ہیں، ہاں، یہ حکایت حال ماضیہ ہوتی ہے، بات سمجھے؟ ہاں، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ اعتکاف ہے تو اس سے مراد ماضی کا معنی، مگر حال کا صیغہ اس کے لیے استعمال کیا جائے حکایت حال ماضیہ کے طور پہ، اور دوسرے نسخے میں تو ماضی کا لفظ ہے ہی ہے اعتکفتو۔ اب ترجمہ کیا ہوگا کہ پھر سرکار نے فرمایا کہ میں نے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، اس رات کو تلاش کرتے ہوئے، التمسو هذه الليلہ، التمسو یعنی اطلبو، التماس کا معنی تلاش کرنا، اس رات کی تلاش
کرتے ہوئے میں نے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا اور پھر درمیانی عشرے میں اعتکاف کیا. ثم اتیتو، یہ اتیتو فعل ماضی مجہول واحد متکلم کا صیغہ ہے. پھر میرے پاس آیا گیا، لفظی ترجمہ یہ ہے، یعنی کوئی آنے والا میرے پاس آیا. اوپر اس کا معنی لکھا ہوا ہے کہ اتانی آتم من الملائکہ، کہ فرشتوں میں سے ایک آنے والا میرے پاس آیا، ایک فرشتہ میرے پاس آیا. فقیل لی، پھر مجھ سے کہا گیا، یعنی جو آنے والا آیا اور اس نے مجھ سے پھر کہا کہ انہا فی العشر الاواخر، کہ وہ آخری عشرے میں ہے، آخری راتوں میں ہے. تو پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ سرکار نے اعتکاف فرمایا. پھر فرشتے نے آ کے بتایا کہ آخری راتوں میں ایسا ہے. فمن کان اعتکف معی فلیعتکف العشر الاواخر، تو جو میرے ساتھ اعتکاف کر رہا تھا اسے چاہیے کہ وہ آخری 10 راتوں میں اعتکاف کرے. فقد اریت هذه الليلة ثم انسیتها، کیونکہ وہ رات مجھے خواب میں دکھائی گئی اور پھر مجھے بھولا دی گئی، فراموش کرا دی گئی، یعنی میں بھول بھی گیا. پھر اس کے بعد وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ مِنْ صَبِيحَتِهَا، اور میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اس کی رات کی صبح پانی اور مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں، یعنی کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں. بارش ہوئی تیز جس سے زمین بھیگ گئی اور کیچڑ کی کیفیت پیدا ہو گئی، تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اسی میں سجدہ کر رہا ہوں. یہ سرکار فرما رہے ہیں. تو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. پھر کہا کہ فَلْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ وَلْتَمِسُوهَا فِي كُلِّ وِتْرٍ، تو آخری 10 راتوں میں تم شب قدر کو تلاش کرو اور ہر طاق رات میں اسے تلاش کرو. 21، 23، 25، 27، 29 ان میں سے. قال، فرماتے ہیں کون؟ یہ راوی جو ابو سعید خدری ہیں، کہتے ہیں کہ فَمَطَرَتِ السَّمَاءُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، تو اس رات آسمان سے بارش ہوئی. وَكَانَ الْمَسْجِدُ عَلَى عَرِيشٍ، اور یہ مسجد یہ کھجور کے پتوں کی تھی، کھجور کی شاخوں اور پتوں کی تھی، عریش کہتے ہیں اسی کو. فَوَقَفَ الْمَسْجِدُ، تو مسجد ٹپکنے لگی، بارش ہوئی ٹپکنے لگی. تو کہتے ہیں فَبَصُرَتْ عَيْنَايَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَعَلَى جَبْهَتِهِ أَثَرُ الْمَاءِ وَالطِّينِ مِنْ صَبِيحَةِ 21. تو یہ کہتے ہیں کہ میری آنکھوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا. وَعَلَى جَبْهَتِهِ میں واو حالیہ ہے. میری آنکھوں نے، یہ راوی کہتے ہیں ابو سعید خدری، بڑے جلیل الشان صحابی ہیں، یہ کہتے ہیں میری ان آنکھوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا کہ آپ کی پیشانی مبارک پر پانی اور مٹی کا اثر تھا، گویا آپ نے اس میں سجدہ کیا تھا. من صبیحۃ 21، 21ویں رات کی صبح. تو کہا کہ اس سے پتہ چلا، ان کے کہنے کا مطلب یہ کہ اس سے پتہ چلا کہ وہ 21ویں رات تھی شب قدر. متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے فی المعنی، معنی کے اعتبار سے. کیونکہ متفق علیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ حدیث جس کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں ایک صحابی سے روایت کریں. تو حاصل یہ ہوا کہ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے حضرت ابو سعید خدری سے روایت کیا ہے، لیکن الفاظ دونوں کو یکساں نہیں ہیں، معنی کے اعتبار سے مضمون ایک ہے دونوں کا. تو معنی کے اعتبار سے یہ متفق علیہ ہے. واللفظ لمسلم الى قوله فقیل لی انہا فی العشر الاواخر، اور الفاظ امام مسلم کے ہیں سرکار کے قول فقیل لی انہا فی العشر الاواخر تک. اوپر دیکھو تیسری سطر میں ہے نا، حدیث کی تیسری سطر جو ہے انہا فی العشر الاواخر، فقیل لی انہا فی العشر الاواخر.
تو یہاں تک الفاظ امام مسلم کے، صحیح مسلم کے ہیں، والباقی للبخاری، اور بقیہ الفاظ بخاری کے ہیں. گویا لفظ کے اعتبار سے دونوں میں کچھ فرق ہے، مضمون دونوں کا ایک ہے. یہ کیا ہے انہوں نے، صاحب مصابیح السنہ امام بغوی نے یہ کیا ہے کہ شروع کے الفاظ انہوں نے مسلم سے لے لیے ہیں اور بقیہ جو الفاظ ہے وہ سب بخاری کے لیے. یہ اس لیے بتا دے رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ متفقن علیہ لکھ دیں، اب آپ اس کو جا کر بخاری میں اور مسلم میں تلاش کریں، اور جب پوری حدیث ان الفاظ میں نہ ملے تو کہیں آپ مصنف کے اوپر اور مؤلف کے اوپر اعتراض کرنا شروع کر دیں. یہ تو متفق علیہ کہہ رہے ہیں، حالانکہ الفاظ میں فرق ہے. تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ معنی کے اعتبار سے متفق علیہ، لفظ کے اعتبار سے نہیں. لفظ پورے ایک جگہ نہیں ملیں گے. وفی روایت عبداللہ ابن انیس قال لیلۃ 23، اور عبداللہ ابن انیس کی روایت میں ہے کہ فرمایا کہ 23ویں رات تھی، 23ویں رات کی صبح سے. تو اصل میں صحیح یہ ہے کہ وہ متعین نہیں ہے. ہاں اب یہ کہ وہ رات بقول حضرت ابو سعید خدری کے 21ویں رات تھی، اور بقول عبداللہ ابن انیس کے 23ویں رات تھی. سمجھے؟ ہاں بس یہ متعین نہیں ہے بالکل. یہ اور بات ہے کہ زیادہ تر لوگوں کا رجحان 27ویں رات کی طرف. وعن زر ابن حبیش قال سألت ابی ابن کعب فقلت ان اخاك ابن مسعود يقول من يقم الليل يصب ليلة القدر فقال رحمه الله اراد ان لا يتكل الناس اما انه قد علم انها في رمضان وانها في العشر الاواخر وانها ليلة 27 ثم حلف لا يستثني انها ليلة 27 فقلت بأي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر قال بالعلامة أو بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها رواه مسلم. حضرت زر ابن حبیش سے روایت ہے، صحابی ہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابی ابن کعب سے پوچھا. ابی ابن کعب سید القراء، ہاں میں نے ان سے پوچھا تو میں نے کہا، عرض کیا کہ آپ کے بھائی ابن مسعود سے مراد عبداللہ ابن مسعود، آپ کے بھائی عبداللہ ابن مسعود تو یہ کہتے ہیں کہ جو پوری رات پورا سال شب بیداری کرے گا تو وہ شب قدر کو پالے گا. کیونکہ ظاہر سی بات ہے شب قدر کسی ایک رات ہے نہیں، وہ گھومتی رہتی ہے. ہاں تو جب پورا سال کوئی شب بیداری کرے گا تو لازمی طور پر شب قدر مل جائے گی اس کو. آپ کے بھائی یہ کہتے ہیں من یقم الحول، حول بمانا السنہ والعام. ہاں حولان حول بولتے ہیں نا آپ لوگ. زکوٰۃ اس وقت زکوٰۃ کے لیے ضروری حولان حول ہو، سال گزر جائے پورا. یقم قیام سے بنا ہے، اور قیام اللیل کا معنی ہوتا ہے رات کو جاگ کر نفلی عبادت کرنا، قیام اللیل. ہاں اسی لیے تراویح کی نماز کے لیے بھی قیام اللیل کا لفظ استعمال ہوتا ہے. آپ نے موطا امام محمد میں پڑھا ہوگا باب قیام اللیل، وہاں اس میں حدیثیں کیا ہیں، شب وہ تراویح کی نماز کی زیادہ تر حدیثیں اس میں ذکر کی. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے بھائی ابن مسعود یہ کہتے ہیں کہ جو سال بھر شب بیداری کرے گا، عبادت کرے گا، وہ شب قدر پالے گا. فقال رحمہ اللہ، تو حضرت ابی ابن کعب نے کہا، قالا میں ضمیر ہوا کا مرجع ابی ابن کعب، انہوں نے کہا رحمہ اللہ، اللہ ان پر رحم کرے. ابن مسعود یہ لفظ اس موقع پہ بولا جاتا ہے جب بتانا ہوتا ہے کہ کچھ چوک ہو رہی ہے. ہاں اللہ ان پر رحم کرے. اراد ان لا یتکل الناس، ان کی مراد یہ ہے کہ لوگ بھروسہ کر کے بیٹھ نہ جائیں. اتکال کا معنی ہوتا ہے بھروسہ کرنا. ہاں یعنی وہ یہ نہیں کہنا چاہ رہے ہیں کہ پورے سال میں وہ گھومتی ہے،
بلکہ مقصد کیا ہے ان کا؟ مقصد یہ ہے کہ لوگ اگر ایک رات بتا دی جائے گی تو اسی رات میں پر بھروسہ کر کے اور تکیہ کر کے لوگ بیٹھ جائیں گے اس شب قدر کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے، صرف اس رات میں شب بیداری کریں گے اور باقی راتوں کو چھوڑ دیں گے۔ تو ان کی مراد یہ ہے کہ لوگ بھروسہ کر کے بیٹھ نہ جائیں۔ اوپر دیکھیے اس کا معنی لکھا ہے اے لا یعتمدوا ویترکوا قیام سائر اللیالی۔ اما انہ قد علم انہا فی رمضان وانہا فی العشر الاواخر وانہا لیلۃ 27، لیکن انہیں خوب معلوم ہے، انہا قد علم، انہیں خوب معلوم ہے کہ یہ شب قدر رمضان میں ہے اور یہ آخری 10 راتوں میں ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ وہ 27ویں رات میں ہے، انہا لیلۃ 27۔ یہیں سے لوگوں کا زیادہ رجحان اس کی طرف، اسی حدیث کی روشنی میں۔ ثم حلف لا یستثنی انہا لیلۃ 27، اور پھر اس میں انہوں نے قسم کھا کے، ایسی قسم کھائی جس میں استثناء بھی نہیں کیا۔ لا یستثنی، استثناء کا معنی ہوتا ہے انشاءاللہ کہنا۔ ایسی قسم کھائی جس میں انشاءاللہ بھی نہیں کہا، قسم کھا کے کہا انہا لیلۃ 27، وہ 27ویں رات ہے۔ یہ بھی نہیں کہا کہ ارجو ان یکون انشاءاللہ سوا لیلۃ 27، کہ مجھے امید ہے کہ اگر اللہ چاہے تو 27ویں رات، اس طرح نہیں کہا، انشاءاللہ بھی نہیں کہا، بلکہ یقین کے ساتھ پورا کہا، قسم کھا کے کہ وہ 27ویں رات ہے۔ اچھا، فقلت، تو یہ کہتے ہیں زر ابن حبیش جو راوی ہیں، فقلت بأي شيء تقول ذلك یا ابا المنذر، میں نے عرض کیا اے ابو المنذر، یہ حضرت ابی بن کعب کی کنیت ہے، اے ابو المنذر کس بنا پہ آپ یہ بات کہہ رہے ہیں، کوئی دلیل ہے؟ قال، تو حضرت ابی بن کعب نے فرمایا بالعلامتی او بالآیتی، یہاں راوی کو شک ہے کہ انہوں نے بالعلامتی کا لفظ کہا تھا یا بالآیتی کا لفظ کہا تھا، معنی دونوں کا ایک ہے، آیت کا معنی بھی نشانی، علامت کا معنی بھی نشانی، معنی ایک ہی ہے، مگر لفظ کیا کہا تھا اس میں شک ہو گیا، اس لیے دونوں ذکر کر دیا یہاں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس نشانی کی وجہ سے کہ التی اخبرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا تتلو یومئذ لا شعاع لہا، اس نشانی کی وجہ سے کہ جس کی خبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی تھی کہ انہا، نہا میں ہا ضمیر کا معنی شمس ہے جو مؤنث معنوی ہے، اس لیے ضمیر مؤنث کی لائی گئی، اس نشانی کی وجہ سے جس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی تھی کہ اس دن سورج اس طرح تو طلوع ہوگا کہ لا شعاع لہا، کہ اس میں شعاع نہیں ہوگی، سورج طلوع ہو شعاع ہی نہ ہو، یہ سمجھ میں آتی ہے بات؟ مراد یہ ہے کہ تیز روشنی نہیں ہوگی، روشنی ہلکی ہوگی، پتہ نہیں کبھی کبھی سورج نکلتا ہے روشنی ہلکی ہوتی ہے، تو لا شعاع کا معنی وہی ہے کہ لا شعاع ساطعا، لا شعاع ساطعا لہا، کہ اس میں تیز روشنی نہیں ہوگی۔ رواہ مسلم، امام مسلم نے روایت، کہنے کا مطلب ہے کہ سرکار نے یہ اس کی نشانی بتائی تھی کہ شب قدر جو ہوگی اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس کی صبح جب سورج نکلے گا تو اس کی روشنی بہت تیز نہیں ہوگی، ہلکی ہوگی، تو یہ روشنی ہم نے چونکہ پائی ہے 27ویں کے صبح، 27ویں رات کی صبح، اس لیے میں کہتا ہوں کہ 27ویں رات شب قدر تھی، یہ دلیل دی انہوں نے۔ چلیے صاحب، سب خلاصہ اقوال کا ہم شروع بیان ہی کر چکے ہیں۔ وعن عائشہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، رواہ مسلم۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 راتوں میں اتنی محنت کرتے تھے جتنی محنت ان کے علاوہ میں نہیں کرتے تھے، ہاں، یعنی سرکار بڑی
جد و جہد اور محنت سے ان آخری 10 راتوں میں عبادتیں فرمایا کرتے تھے. اتنی محنت اور مشقت برداشت کر کے اور راتوں میں نہیں کرتے تھے لیکن اتنی محنت نہیں. اس سے اشارہ کیا ہے؟ اشارہ یہ ہے حضرت ام المومنین کا کہ یہی آخری جو 10 راتیں ہیں انہی میں شب قدر ہوتی ہے. رواہ مسلم. وانہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الاشر شد میزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ. متفق علیہ. اور حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ ہی سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب یہ آخری عشرہ آ جاتا، اذا دخل العشر، عشر سے مراد عشر اواخر، جب آخری عشرہ آ جاتا شدہ میزرہ، تو آپ کمر کس لیتے. میزر ازار کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے، تو شدہ میزرہ اس کا معنی ہوگا شدہ ازارہ، تہبند آپ باندھ لیتے. ہاں، اور یا میزر جائے ازار، جس کا معنی کمر، جہاں ازار باندھا جاتا ہے. ہاں، اردو میں تو ہمارے ہی زیادہ تعبیر استعمال ہوتی ہے کمر کس لینا. تو آپ کمر کس لیتے، اظہار باندھ لیتے، کمر کس لیتے. اس جملے کا حقیقی معنی یہاں مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے کنائی معنی مراد ہے. ہاں، کمر کس لینے کا 2 معنی ہوتا ہے، ہو سکتا ہے. ایک تو یہ ہے کمر کس لینے کا معنی کہ آپ بالکل تیار ہو جاتے پوری عبادت کے لیے، بالکل چاق چوبند ہو جاتے اور پر نشاط ہو جاتے، پورے نشاط کے ساتھ عبادت کرتے. کمر کس لینے کا ایک معنی یہ ہے کہ اب ان راتوں میں اپنے ازواج سے علیحدہ ہو جاتے ہیں. گویا اظہار باندھ لیا کہ اب ازواج کے پاس نہیں جانا ہے، صرف عبادت کرنی ہے ان راتوں میں. وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور شب بیداری فرماتے. احیا یحیی، احیان کا معنی زندہ کرنا ہوتا ہے. احیاء اللیل، رات کو زندہ کرنا. یہ کیا ہے کہ رات کو جاگ کر اللہ کی عبادت کرنا. تو آپ شب بیداری کرتے، رات پوری رات جاگ کر اللہ کی عبادت کرتے. وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے اہل و عیال کو بیدار کرتے. یہ بالصلاۃ والذکر، اس کا تعلق احیا لیلہ سے ہے، یعنی احیا لیلہ بالصلاۃ والذکر. نیچے لکھا نا مشین. تو خود تو جاگتے ہی، عبادت کرتے ہی، اپنے ازواج کو بھی جگاتے اور عبادت میں کی ترغیب دیتے انہیں. متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے. الفصل الثانی عن عائشہ قالت قلت یا رسول اللہ ارأیت ان علمت ای لیلۃ لیلۃ القدر ما اقول فیها قال قول اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه احمد وابن ماجہ والترمذی وصححه. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آرایتا، آپ بتائیے. آرایتا بمعنی اخبرنی، آپ بتائیے کہ ان علمت ای لیلۃ لیلۃ القدر ما اقول فیها، کہ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ کون سی رات شب قدر ہے تو میں اس میں کیا کہوں، کون سی دعا پڑھوں. ہاں، قال قولی، سرکار نے فرمایا قولی. قولی صیغہ امر ہے، واحد مؤنث حاضر. تم یہ دعا کہو، یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. عفو یہ فعول کے وزن پہ ہے، اور فعول کا جو وزن ہے یہ مبالغے کے لیے آتا ہے، جیسے غفور، شکور، عفو. تو غفور کا معنی کثیر الغفران، کثیر المغفرہ. شکور کا معنی کثیر الشکر، اور عفو کا معنی کثیر العفو. اے اللہ تو بہت بڑا معاف فرمانے والا ہے، تحب العفو، اور معافی کو تو پسند فرماتا ہے، فاعف عنی، تو مجھے معاف فرما دے. یہ کثرت سے یہ دعا کرو، ہاں، تاکہ گناہوں سے معافی اور مغفرت ہو جائے. اور ویسے تو
عام دنوں میں بھی اللہ کو یہ پسند ہے کہ بندہ اس کی طرف لو لگائے اور روئے گڑ گڑائے اور اس سے مغفرت اور معافی طلب کرے، تو عام دنوں میں بھی یہ دعا پڑھنی چاہیے، اچھی بات ہے۔ رواہ احمد و ابن ماجہ و ترمذی، امام احمد ابن ماجہ نے اسے روایت کیا اور امام ترمذی نے روایت کیا اور صححہ، اس کو صحیح بھی قرار دیا، کہا کہ یہ صحیح ہے۔ وعن ابی بکرۃ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول التمسوها یعنی لیلۃ القدر فی 9 یبقین اور فی 7 یبقین اور فی 5 یبقین اور 3 اواخر لیلۃ، رواہ ترمذی۔ حضرت ابو بکرہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تم لوگ اسے یعنی شب قدر کو تلاش کرو۔ التمسوها، ہا سے مراد کیا ہے؟ ہا ضمیر سے مراد لیلۃ القدر، تم اسے یعنی شب قدر کو تلاش کرو فی 9 یبقین، ہاں 9 راتوں میں جو باقی ہیں۔ اس سے پہلے یہاں جو لفظ آیا ہے فی تاسعۃ طبقہ، فی سابعۃ طبقہ، فی خامسۃ طبقہ، حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت میں، تو وہاں طبقہ آیا ہے، ہاں، اور یہاں یبقینا آ رہا ہے، جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، بقیہ یبقا سے یبقینا جمع مؤنث غائب کا صیغہ، باقیتن کے معنی میں ہے۔ تو فرمایا سرکار نے کہ شب قدر کو تم تلاش کرو 9 میں جو باقی رہیں، اور 7 میں، تو 9 میں باقی رہیں اس سے مراد ہے 29ویں رات، 7 میں اس سے مراد ہے 27ویں رات، یا 5 میں اس سے مراد ہے 25ویں رات، اور 3 یا تو اس سے مراد کیا ہے 23ویں رات، او آخر لیلتن یا آخری رات، اس مہینے کی آخری جو رات ہے عموماً 29ویں ہوتی ہے، اس میں تلاش کرو، یہ فرمایا سرکار نے۔ رواہ الترمذی، امام ترمذی نے اسے روایت کیا۔ وعن ابن عمر قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن لیلۃ القدر فقال هي في كل رمضان، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر پورے رمضان میں ہے، فی کل رمضان، کل رمضان، کل بمانا یہاں جمیع ہے، ہاں، کل اصل میں کبھی ہر کے معنی میں ہوتا ہے اور کبھی جمیع اور مجموع کے معنی میں ہوتا ہے۔ منطق کی کتابوں میں آپ نے شاید پڑھا ہوگا، ایک کل ہوتا ہے، اس کو کل افرادی کہتے ہیں، ہاں، یہ موجبہ کلیہ کا سور ہوتا ہے، کل انسان حیوان میں جو کل ہے یہ کل افرادی ہے، کل انسان اے کل فرد من افراد الانسان حیوان، تو کل افرادی ہے، اور ایک کل مجموعی ہوتا ہے کہ جو جمی اور مجموع کے معنی میں ہوتا ہے، وہی یہاں پہ ہے، ہاں، اے فی جمیع رمضان۔ تو فرمایا کہ شب قدر پورے رمضان میں ہے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مستدل ہے وہ یہی ہے، اس لیے وہ یہ فرماتے ہیں نا کہ کوئی ایک رات متعین نہیں ہے، یہ شب قدر ٹہلتی اور گھومتی رہتی ہے رمضان میں، کبھی اس رات، کبھی اس سال کسی رات ہو گئی، دوسرے سال کسی رات ہو گئی، تیسرے سال کسی رات ہو گئی، اور اس میں حکمت یہ ہے تاکہ بندے کسی ایک خاص رات کے اوپر تکیہ نہ کر لیں اور اعتماد کر کے نہ بیٹھ جائیں کہ اسی میں عبادت کریں، باقی کو چھوڑ دیں۔ عبادت وہ زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو زیادہ سے زیادہ ثواب عطا فرمائے۔ رواہ ابو داؤد، ابو داؤد نے اسے روایت کیا، وقال رواہ سفیان و شعبہ عن ابی اسحاق موقوفا علی ابن عمر۔ یہ تو دیکھیں یہاں جو روایت ابو داؤد کی ہے یہ تو مرفوع ہے، کیونکہ یہاں ہے عن ابن عمر قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو سرکار تک یہ حدیث پہنچی سند، تو یہ مرفوع ہوئی۔
ہاں پھر یہ کہتے ہیں کہ وقالا، ابو داؤد نے کہا کہ رواہ شعبہ و سفیان و شعبہ، کہ سفیان اور شعبہ نے اس کی روایت ابو اسحاق سے کی عبداللہ ابن عمر پر موقوف کرتے ہوئے، یعنی گویا کہ انہوں نے اس کی سند سے عبداللہ ابن عمر تک پہنچائی کہ ان کا یہ قول ہے تو موقوف ہو جائے گی۔ لیکن جناب والا اگر یہ موقوف بھی ہو تب بھی یہ مانن مرفوع ہوگی، کیونکہ یہ ایسی بات ہے جس کو کوئی غیر نبی نہیں کہہ سکتا۔ ہاں، اور جب غیر نبی اس طرح کی کوئی بات کہے تو اگرچہ اس کی نسبت نبی کی طرف نہ کرے مگر مانا یہی جائے گا کہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ تو ایسی حدیث جو ہوتی ہے وہ ظاہراً موقوف ہوتی ہے، ہاں، اور لیکن معنن اور حکمن وہ مرفوع ہوتی ہے۔ آپ نے مقدمے میں پڑھا ہوگا کہ مرفوع کئی طرح کی ہوتی ہے، ہاں، لفظی اور حکمی، پڑھا نا۔ وعن عبد الله بن عنيس قال قلت يا رسول الله ان لي بادية اكون فيها وانا اصلي فيها بحمد الله فمرني بليلة انزلها الى هذا المسجد فقال انزل ليلة 23 قيل لابنه كيف كان ابوك يصنع قال كان يدخل المسجد اذا صلى العصر ولا يخرج منه لحاجة حتى يصلي الصبح وإذا صلى الصبح وجد دابته على باب المسجد فجلس عليها ولحق بباديته رواہ ابو داؤد۔ حضرت عبداللہ ابن عنیس سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ ان لی بادیتن، بادیہ کہتے ہیں صحرا کو، جنگل کو، اور دیہات کو بھی کہتے ہیں۔ عرب چونکہ زیادہ تر بادیہ نشین تھے، صحراؤں میں رہتے تھے، وہ عام آبادیوں سے الگ رہتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن عنیس کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ کہ میرے پاس بادیہ ہے، مطلب میں بادیہ نشین ہوں، وہاں میرا گھر ہے، اکون فیہا، میں وہیں رہتا ہوں، اکون فیہا یعنی اسکن فیہا، وہی میں بادیہ میں رہتا ہوں۔ نیچے معنی اس کا لکھا ہے ان لی بادیتن اے دار اقامتن بہا، دار اقامتن بالبادیہ، میرے لیے ایک صحرا ہے، مطلب ہے کہ صحرا میں ایک گھر ہے۔ تو یہاں ظرف بول کر مظروف مراد لیا گیا ہے، صحرا ظرف ہے اور اس میں جو گھر ہے وہ اس کا مظروف ہے، تو بطور مجاز مرسل اس سے مراد کیا ہے؟ وہ گھر کہ صحرا میں میرا ایک گھر ہے، میں اسی میں رہتا ہوں، وَأَنَا أُصَلِّي فِيهَا بِحَمْدِ اللَّهِ، اور بحمد اللہ تبارک و تعالی میں اسی میں نماز پڑھتا ہوں، اسی گھر میں۔ فَمُرْنِي بِلَيْلَةٍ أَنزِلُهَا إِلَى هَذَا الْمَسْجِدِ، تو آپ مجھے کسی رات کے بارے میں حکم دیجئے کہ جس رات میں میں اس مسجد میں اتروں۔ اس مسجد سے مراد مسجد نبوی شریف تھی۔ کہ آپ مجھے بتائیے، یعنی پوچھنا چاہ رہے تھے کہ وہ شب قدر کون سی رات ہوگی، آپ بتائیں تو میں اپنا وہ گھر چھوڑ کر جو بادیہ میں ہے آپ کی اس مسجد میں آؤں اور یہاں عبادت کروں، کیونکہ وہ خاص رات ہے۔ فقال انزل لیلۃ 23، تو سرکار نے فرمایا 23ویں رات آ جاؤ، 23ویں رات یہاں آ کر قیام کرو۔ انزل یعنی اقم، نزلہ ینزلو کا معنی قیام کرنا بھی ہوتا ہے، اسی لیے نزیل بولتے ہیں مقیم کو، کہتے ہیں نزیل مدینہ منورہ یعنی مقیم مدینہ منورہ، اور اسی لیے ہوٹل کو نزل کہتے ہیں، نزل، ہاں ہاں، اور ہوٹل کو بھی کہتے ہیں، مہمان خانے کو بھی نزل کہتے ہیں، ہاں، اور مہمانی کے سامان اور سامان ضیافت کو بھی نزل کہتے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے تو جنت الفردوس ان کے لیے مہمانی کا گھر ہوگا، ان کی قیام گاہ ہوگی، نزل اے مکان اقامتن۔
چلیے، تو انزل کا معنی کیا؟ اقم جی. تو سرکار نے فرمایا انزل لیلۃ 23 23ویں رات کو یہاں قیام کرو. قیل لابنہ کیف کان ابوک یصنع، ان کے بیٹے سے پوچھا گیا، یعنی عبداللہ ابن انیس کے بیٹے سے پوچھا گیا کہ آپ کے والد کیا کرتے تھے. قال کان يدخل المسجد اذا صلى العصر، تو انہوں نے کہا کہ جب عصر کی نماز پڑھ لیتے تو مسجد نبوی میں داخل ہو جاتے. فلا يخرج منه لحاجة حتى يصلي الصبح. ہاں، تو وہ اپنی کسی ضرورت سے بھی مسجد سے باہر نہ آتے یہاں تک کہ صبح کی نماز پڑھ رہے. صبح تک مسجد نبوی ہی میں رہتے اور وہیں رہ کر کے عبادت کیا کرتے تھے. یہ ہمارے والد کا طریقہ تھا. یہ عبداللہ بن انیس کے بیٹے نے بتایا. فَإِذَا صَلَّى الصُّبْحَ وَجَدَ دَابَّتَهُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَجَلَسَ عَلَيْهَا وَلَحِقَ بِعِبَادِيَتِهِ. تو جب صبح کی نماز پڑھ لیتے تو اپنی سواری کو وہ مسجد نبوی کے دروازے پر پاتے، دیکھتے کہ باہر سواری ان کی موجود ہے. فجلس علیہا، اس پر بیٹھتے، ولحق بعبادتہ، اور اس صحرا میں جو گھر تھا اپنا وہاں چلے جاتے. یہی ان کا طریقہ تھا. یعنی اس رات کے لیے وہ آتے تھے خاص طور. اس روایت سے کیا سمجھ میں آ رہا کہ 23ویں رات. تو اب مختلف حدیثیں پڑھی ہیں، کسی میں 27ویں ہیں، کسی میں 23ویں ہیں، کسی میں لگتا ہے کہ پورے سال میں گھومتا رہتا ہے. ہاں، تو اسی لیے مختلف اقوال شب قدر کے بارے میں ہیں. بالکل پورے یقین کے ساتھ کوئی نہیں بتا سکتا. جو جس کو بتانا تھا اس نے خود ہی فرمایا کہ اس رات مجھے یہ رات خواب میں مجھے دکھائی گئی اور پھر میں بھلا بھی دی گئی. اور شاید بھلانے میں اللہ کی جانب سے حکمت وہی ہے تاکہ بندے کسی ایک رات کو سمجھ کر کے اور اسی پہ تکیہ نہ کر لے. رواہ ابو داؤد نے سے روایت کی.